السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں علی سرور۔ آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ترجمان پاک فوج نے، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2021 میں کس کی مرضی تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے، اور پھر جو کچھ بھی ہوا، جن لوگوں کو لا کر بسایا گیا، معاف کیا گیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ بھی کیا پاکستان میں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ وزیراعظم کا 2 ٹوک پیغام کس کو دیا ہے وزیراعظم نے؟ 2 ٹوک پیغام، یہ بات بھی ہم کریں گے۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ جس سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے۔ اور آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی پورے ملک میں نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس حوالے سے لاڑکانہ میں جو پروگرام تھا، جہاں بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور دیگر لوگوں نے وہاں خطاب کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ بلاول نے کیا کہا اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا فرمایا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میرے دونوں معزز مہمان، ان کا تعارف کرا دوں۔ نوید زوہری صاحب موجود ہیں جی، سینئر تجزیہ کار، دانشور بہت شکریہ۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، آغاز میں ہم آج ترجمان پاک فوج سے جب یہ سوال کیا گیا فیض حمید اور عمران خان کے حوالے سے، جب صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا اس کا جواب دیا کہ جناب ٹرائل کے حوالے سے دونوں کا ساتھ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جواب آیا تھا۔ اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ۔ فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے۔ آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی، ایک مربوط سازش تھی۔ جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ جی، جواب سنا آپ نے، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بلکہ میں ایک اور بھی چیز آپ ترجمان پاک فوج کے حوالے سے ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی، انسانی حقوق پرچار کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں، اس کے بعد ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کی خبر کی جانب آتے ہیں۔ پہلے یہ سن لیجئے، انسانی حقوق کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا۔ قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں۔ وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی، ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے، ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن فیک کانٹینٹ، فیک ویڈیوز اور اندیکھی لاشوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات بے قابو ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، دونوں سوال بڑے اہم تھے اور آپ کے سامنے اس لیے ہم نے چلائے بھی۔ میرے معزز مہمانوں سے میں پوچھوں گا، نوید زوہری صاحب، سب سے پہلے آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، ڈیٹیل انہوں نے گفتگو کی، سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سب سے پہلے جو آپ نے سنا فیض حمید اور خان صاحب کے حوالے سے کہ ایک ساتھ ٹرائل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ یہ معاملہ فیض حمید کا جو ہے ابھی فی الحال کورٹ میں ہے تو زیادہ گفتگو تو نہ کی جائے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انہوں نے کلیئر بات کی، بالکل میں نہیں سمجھتا کوئی انہوں نے ابہام رکھا ہے، اور رکھا ہے جو کوئی اپنے عہدے کا غلط استعمال کرے گا فوج کا اور اپنی جو رینک کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خود احتسابی کا ظاہر ہے، ان میں سسٹم موجود ہے ادارے میں، اس کے تحت کارروائی ہو رہی ہے اور وہ ہوگی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں عمران خان کو شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں ان کا جواب تھا کہ جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کو آئین و قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور یہی ہونا چاہیے۔ یہی ہونا چاہیے۔ اب آئین کہاں تک اجازت دیتا ہے سویلین کا ٹرائل کرنے کا، فوجی عدالتوں کا؟ اصل سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ جی 85 لوگوں کے حوالے سے فیصلہ سنا دیں، تو ظاہر فیصلے آ گئے۔ 85 لوگوں کا تو فیصلہ آ چکا ہے، اس میں عمران خان شامل ظاہر نہیں، اس میں شامل۔ اب اگر وہ عمران خان کو بھی ٹرائل کرتے ہیں تو انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ایسی سلسلے کا کہ کیا فوجی عدالتوں کو سویلین کا ٹرائل کرنے کی اجازت ہے، اور ان بٹوین اگر اس سے پہلے فیصلہ آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کریں گے۔
تو بہرحال 2 اپیلوں کا ان کو حق حاصل ہے، 2 اپیلوں کا اس کا حق حاصل ہے، لیکن جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف آئین کے تحت کارروائی انیس ہوگی۔ منصوری صاحب کیا کہیں گے؟ جو پہلے ہم نے کلپ دکھایا اپنے ناظرین کو جس میں فیض حمید اور عمران خان صاحب کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا، بڑا ڈیٹیل انہوں نے جواب بھی دیا ترجمان پاک فوج نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے 25 لوگوں کے حوالے سے ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا جو سزائیں سنائی گئیں، اور پھر 60 لوگوں یعنی 85 لوگوں کے خلاف فیصلے آ چکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو مقدمہ تھا اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا؟ بہت شکریہ علی. دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سے جو سوال پوچھا گیا جنرل فیض حمید اور عمران خان کے لنک کا، اس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اور بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے عمران خان کا جواب نہیں دیا بلکہ مبہم بات ہوئی، لیکن کلیئر پیغام بھی دے دیا گیا. اپنے عہدے کا جو بھی غلط استعمال کرے گا. اب اس سے یہ بات واضح طور پر ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہمارے دوست اگر مگر ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے کہ مذاکرات اور ٹرمپ اور یہ اور وہ اور فلانا اور ڈھمکانا، یوں ہو گیا اور یوں بات ہوگی، کلیئر پیغام ہے، نہیں چھوڑیں گے. ابھی کی انتظامیہ کا، اگلی انتظامیہ کیا کرتی ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ابھی جو لوگ موجود ہیں ان کا کلیئر نہیں چھوڑیں گے سے مراد اس وقت ہم بات کر رہے ہیں صرف 9 مئی میں اپنے کا نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں سازش کے حوالے سے جو کوئی بھی اس میں تھا اور وہ اسے نہیں چھوڑا جائے گا. ابھی تک کی اسٹریٹجی یہی ہے، یہ پالیسی لیکن 9 مئی کی بات صرف ہو رہی ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ واضح طور پر یہ دے رہا ہے کہ کہاں پر اشارے جا رہے ہیں. جو آپ نے دوسری بات کہی، دیکھیے انہوں نے واضح طور پر کر دیا، جنہوں نے یہ فیک ویڈیوز، اور اس کا ایک اور پارٹ بھی ہے نا، انہوں نے بہت کلیئر میسج دے دیا کہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم اسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب یہ لوگ جب ہوا تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. اچھا بھائی ایجنسی کے لوگ تھے نا، تو ہم نے ایجنسی کے لوگوں کو سزا دے دی، تو اب کیوں چلا رہے ہو؟ یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہاں بھائی ایجنسی کے لوگ تھے، یہ آپ ہی کہتے تھے، کہہ رہے اب یہ پہلے کہتے تھے ایجنسی کے لوگ ہیں، انہوں نے کروایا، اب ہم نے سزا دے دی تو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں. پھر ان کے جو روادار آتے ہیں ان کے بارے میں بھی واضح پیغام دے دیا. آپ کو غزہ یاد نہیں آتا؟ نہیں، اس پہ میں آتا ہوں. دوسرا جو حصہ ہے جو ہم نے دکھایا ناظرین کے لیے آپ کو، اس میں یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یورپی یونین اور دیگر ممالک جو ہیں دنیا کے این جی اوز بلکہ میں تو کہوں گا، وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ جی ملٹری کورٹس یہ تو سول معاشروں میں نہیں ہونی چاہیے، جمہوری ملک ہے اگر پاکستان، تو جو کورٹس موجود ہیں آپ کے یہاں، ہائی کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہیں، تو کیوں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے اور سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں اور انسانی حقوق کا پرچار کر رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، کہیں بھی اسی بات ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن غزہ پہ نہیں بولتے، مقبوضہ جموں کشمیر پہ نہیں بولتے. سر کس حد تک یہ بات درست ہے کہ عالمی دنیا اتنے بہت کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہاں تو آواز نہیں اٹھتی، ملٹری کورٹس پر ضرور بول رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان؟ دورہ معیار ہے. انسانی حقوق کے چیمپئن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو چیمپئن بولتے ہیں، وہ آنکھوں کے اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں. لیکن پوری دنیا تو آنکھوں اور عقل کی اندھی نہیں ہے نا. پوری دنیا نے دیکھا جو کچھ اسرائیل نے بربریت کی، اور جس طرح سے انہوں نے غزہ میں نہ صرف مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، کیمپوں کو، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے کیمپوں تک کو نہیں چھوڑا، اس پہ ان کی آواز نہیں اٹھی، اس میں ان کو نہیں نظر آتا. جنگ بندی کے لیے بار بار امریکہ ویٹو کرتا رہا، تب انسانی حقوق کے چیمپئن خاموش بنے رہے. اور ان کو پاکستان میں چھوٹی سی چیز جو کہ اتھینٹک بھی نہیں ہے اس پہ جو ان کو بڑا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا، یہ ان کا دوہرا معیار اب دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور نہ یہ متھوپیاں ہیں کہ جو ہے ان کی بات جو ہے وہ مان لی جائے گی. اور اب میں نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہتے رہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ ہمیں فرق بالکل نہیں پڑتا، نہ ہی پڑنا چاہیے ایسے انسانی حقوق کے چیمپئن. سر انیس منصوری صاحب، دنیا اگر کوئی بات کر رہی ہے اور ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس دنیا سے پاکستان کے روابط بھی تمام ممالک سے ہیں، یورپی یونین سے بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، دیگر ممالک جہاں سے آوازیں اگر اٹھ رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو آپ تنہا نہیں رہ جائیں گے؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، فرق پڑتا ہے. یہ بات تو قطعی طور پہ نہیں کہی جا سکتی کہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا رد عمل کیا ہوگا. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں، پاکستان کا جو اختیار کے لوگ ہیں،
وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 9 مئی کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. مطلب 9 مئی کو وہ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کے لیے جتنا بھی عالمی دباؤ آئے, دیکھیے ہم اپنے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں, پاکستان کی مقتدرہ قوت اپنے حساب سے سوچتی ہے. وہاں پر اس بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب ایک باقاعدہ کو کرنے کی کوشش کی گئی, ایک سازش کی گئی. پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک ساتھ پورے پاکستان کی تمام ان اہم مقامات پر اس طریقے سے حملہ ہو, وہاں پر نقصان پہنچایا جائے, وہاں پر دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ بڑی اہم, اس کو پاکستان کی فوج کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے یا دہشت گردوں نے جتنی کارروائی کی, انہوں نے ایک جگہ پہ کارروائی کی نا. مثال کے طور پر انہوں نے اگر APS کا ثانیہ کیا تو ایک ہی جگہ پر کیا, لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ شہر پورے پاکستان کے ہر علاقے میں ہوا. بنو کے اندر ہوا, گجرانوالہ کے اندر ہوا, فیصل آباد کے اندر ہوا, کراچی میں ہوا, لاہور کے اندر ہوا, منی کے اندر ہوا. تو یہ اسے بہت خطرناک حد تک دیکھا جا رہا ہے. اب اگر اس میں جتنا بھی پریشر آیا عالمی طور پر, پاکستان کی فوج سے اس وقت ہر پریشر کے لیے تیار ہے. اور دیکھیے یہ تو سوال ہے اصل. اب دنیا سے پریشر آ رہا ہے اور جواب آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کو دینا چاہیے یا ترجمان پاک فوج جواب دے گا؟ دیکھیے گورنمنٹ یورپی یونین نے سوال پاکستانی حکومت سے کیا ہے, یہ حکومت کسی کام کی ہے بھی نہیں ہے, اس کا جواب بھی دینا پڑ رہا ہے ان کو. یہی تو افسوس کی بات ہے جو یہ چپ کیوں جاتی ہے یہ نون لیگی رہنما یا ہمارے جو ہے ترجمان حکومت کے ہیں, وہ اگر کوئی سیاسی بات ہو تو دن میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کر لیں گے اور بات کر لیں گے, اور یہاں پاکستان کو دفاع کی بات آتی ہے تو وہ پردے کے پیچھے چھپتے ہیں اور ان کو آگے کر دیتے ہیں. یہ وہ اپنا کام, اسے جان بوجھ کے ہو رہا ہے, باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے. یہ بھی میں اس کو سازش تو نہیں کہوں گا, میں ان کو نااہلی بولوں گا. ان کی نااہلی ہے, نااہل حکومت ہے, نااہل ان کے ترجمان ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ آگے بولیں. ہر چیز کا جواب ISPR تو نہیں دے گی نا. ISPR کو اگر ہر چیز کا جواب دینا ہے تو جو ان کے وزراء کی اتنی لمبی فوج ہے جو مزید اضافہ ہو رہا ہے, مزے کر رہی ہے, وہ کس بات کی تنخواہ, مزید اضافہ ہونے والا ہے. ان کی دن بھر میں ایک پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی تنخواہ ہے وہ خالی, اور وہ کرتے کیا ہیں؟ جو اصل جو ان کے کام ہے وہ تو کر رہے نہیں ہیں. وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں. پتہ نہیں وہ کب بولتے ہیں, کہاں بولتے ہیں, دورے کے علاوہ اور بھی نہیں. وہ تو حال یہ ہے حکومت کا کہ وزارت خارجہ کو جواب دینا چاہیے, ترجمان پاک فوج کو جواب دینا چاہیے, حکومت کو دینا چاہیے. وہ تو اس حد تک بات آ گئی ہے, وہ جواب تو مطلب دنیا کو تو کیا دیں گے. وہ پیس پارٹی روز سوال کر رہی ہے, ان کو بھی جواب نہیں دے رہے. انیس منظوری صاحب, بڑے عجیب بات ہے, یہ جان بوجھ کے اداروں کو بدنام کرا رہے ہیں. ابھی نوید بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو وزیر دفاع ہیں ان کو جواب دینا چاہیے. وزیر دفاع کے علاوہ ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں. اچھا, وزیر دفاع جواب دیتے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے جواب دے دیا اس نے, یہ کس طرح کی بات گفتگو, عبدالی, غزنی, ان کو کہہ رہے ہیں وہ ڈاکو لٹیرا. یہ وزیر دفاع ہمارے میزائلوں کے نام ہے, یہ وہ ہمارا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یہ ڈاکو لٹیرے, مطلب ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہم نے. یار کوئی آج نثار چیمہ صاحب رہنما, انہوں نے بڑا اس حوالے سے برا منایا. انہوں نے کہا یار انتہائی ہماری پارٹی میں ایسے مطلب حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. پتہ نہیں, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ وزیر اتنے پرانے سیاستدان ہیں, اتنی اہم سیٹ ان کے پاس ہے, نہ وہ صحیح سے بول پاتے ہیں. وزیر خارجہ نے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی چپ کی بندی کی ہے, خالی ڈپٹی وزیر اعظم بن کے وہ غیر ملکی دورے کرنے کے علاوہ ان کا میں نے کبھی بیان نہیں دیکھا. وزیر خارجہ نہیں تو کوئی ترجمان ہے وزارت خارجہ کچھ بات کر لے نا, وہ کرتے ہیں خارجہ پہ. عجیب, خان صاحب نے تو خیر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بنے تو انہوں نے پرسوں بھی کہا کہ وہ بھی ایسی تھے, لیکن بہرحال وہ ایسے تھے نہیں تھے, سے ہم بات کریں گے. دو بڑی اہم آج, ایک تو یہ اس پر میں چاہوں گا, ISPR کی پریس کانفرنس تھی, انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل کر بیٹھ کر اپنے معاملات حل کریں, نہ کہ انتشاری انداز اپنائیں. انیس منظوری صاحب, پہلے آپ بتا دیجیے. دیکھیے ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, آپ خان صاحب سے مذاکرات کی بھی افواہیں آتی رہتی ہے. بیسیکلی انہوں نے اس کی تردید کی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اگر حکومتی سطح پر کوئی اگر مذاکرات کر رہا ہے تو یہ سیاسی معاملات کا ہے, یہ وہ جانے اور اپوزیشن جانے. نہیں تو انہوں نے خوشائند کرا دی, اچھی بات ہے. وہی نا, وہ ان کا اگر خوشائند اگر وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا معاملہ ہے. لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم ان مذاکرات کا یا ان کی کسی بھی سلسلے کا حصہ نہیں ہے. ان کا جو فوکس تھا, اگر آپ دیکھیے پوری جو پریس کانفرنس کے اندر سوالات پوچھے گئے, پریس کانفرنس کی جو بریف تھی
اس میں انہوں نے 9 مئی کا ذکر کہیں نہیں کیا تھا. انہوں نے مشرقی مغربی سرحدوں کے حوالے ظاہر ہے سے وہ بڑے اور اہم ہے، وہ خارج کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن جو سوالات کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں جو سوالات جو شروع ہوئے اس میں ان کا ذکر تھا, تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. البتہ 9 مئی کو انہوں نے فوکس کیا, اور 9 مئی پہ کسی کو کیونکہ زیادہ سوال بھی وہیں سے ہو رہے تھے کہ جی سزائیں جو ہو رہی ہیں اس پہ ظاہر 9 مئی کے حوالے سے ظاہر انہوں نے کہا. اور ہمارے میں یہ کہوں گا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں بڑا احتیاط کیا, جہاں انہیں معلوم تھا کہ کیا لفظ استعمال کرنے اور کیسے کرنے, تو انہوں نے الفاظ کا چناؤ بہتر کیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ جس طریقے کا پروپیگنڈا فوج کے حوالے سے کیا جا رہا تھا یا جو کچھ بھی تھا, اس میں انہوں نے یہ تسلسل کے ساتھ پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا کہ بہتر ہے کہ جناب ادھر سے موقف براہ راست آ جائے نہ کہ ذرائع کے طور پر آئے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں کھل کے تو کبھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل صاحب یہ کبھی نہیں بولیں گے کہ ہم مذاکرات کے حصہ ہیں یا وہ ہیں. ان کے جواب سے جو ہے ہمیں جواب مل گیا کہ جو کچھ بھی اگر مذاکرات جہاں بھی ہو رہے ہیں ان کی رضامندی شامل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں, اور اس میں ان کی آن بورڈ ہے, مطلب ان کو پتہ ہے. آپ سے تشریح نہ ہو سکی, میں تو خری بات ہے. کیا خری بات کی, کیا ان کی مرضی اور منشا سے مذاکرات ہو رہے اور ان کے بغیر ہو سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے بالکل سر یہ بتائیں, سیدھا سیدھا ہے, سیدھے سیدھے ڈیکوڈ کرنا ہے, وہ ہم نے کر کے آپ کو بتا دیا, یہی بات ہے. اب وہ خود تو نہیں بولے گا نہیں ہم شامل ہیں نا, جسے آپ مذاکرات مذاکرات بعد میں شروع ہوں گے. یہ تو ابھی مشاہد سعید صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ٹک ٹک لگی ہوئی ہے, اصل جن سے مذاکرات ہیں اس کے بعد ہوں گے, بعد میں ہوں گے, اگر ہوگا مگر ہوگا. جس دن سے یہ گیا ہے اس دن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں میں, اگر ہوگا مگر ہوگا. 2 سال ان کے بغیر ہو رہے مذاکرات؟ نہیں ان کی رضامندی حکومت کی اتنی ہے حیثیت نہیں, بالکل نہیں ہے. اور جو کچھ بھی حکومت بس چلے تو کر لے گی مذاکرات, اس میں ان کی گہری نظر بھی ہے, اور وہ ان کی رضامندی شامل ہے, اور خوشائن بات انہوں نے قرار دی کہ کرنا چاہیے مذاکرات, بیٹھ کے مل سے حل بات کریں سیاسی جماعتیں. دلی تمنائیں پوری ہو گئی کچھ عقیدت مندوں کی. بس یہ فتوے لگانا سب پاکستان میں بڑا میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے, آپ نے جس کے لیے بھی کہا ہے میں اس کو بھائی میں نے تو آپ کے ذکر ہی نہیں کیا. نہیں وہ کیا انہوں نے بولا کہ نہیں ہو رہے مذاکرات یا نہیں ہونے چاہیے, اب کیا چاہ رہے ہیں, وہ یہ بولتے تھے تو آپ کی دلی تمنا پوری ہو جاتی. میں تو دیکھیں خبر پہ بات کرتا ہوں, خبر تو سیدھی انہوں نے دے دی. نہیں خبر نہیں ہے. اچھا خبر نہیں ہے, اچھا خبر نہیں, خبر پہ آتے ہیں جی. اور خبر ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی اور بڑے خدا بخش میں ایک بڑا پروگرام. پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وہاں کہا ہے, ایک کلپ چھوٹا سا ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کے مخالف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایٹمی بم کا تحفہ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی دیا ہوا میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ, یہ ان کو مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. ان کا یہ خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس اس قسم کا قوت نہ ہو, اور وہ کسی نہ کسی بہانے پہ آپ سے آپ کا یہ طاقت چھیننا چاہ رہے ہیں. جی ناظرین, محترمہ بے نظیر بھٹو میزائل کا تحفہ اور بہت کچھ کہا انہوں نے سب تقریر میں. یہ بھی کہا کہ جی ان کی خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو, ان کی خواہش ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان بہانہ ہے, ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. جناب بالکل صحیح بات کی. یہ بات ذوالفقار علی بھٹو بھی کہتے تھے, شہید بے نظیر بھٹو بھی یہ کہتی تھیں, اور آج انہوں نے بھی یہ بات دہرائی اور بہت بڑی بات کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے اسٹیج سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کو جو چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس نہ ایٹم بم ہو, نہ کوئی ایسا لانچر ہو جو ایٹم بم کو لے جا سکے دور تک, ان کو یہ کھٹک رہا ہے اور وہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ سچ ہے, ہماری پاکستان کی ساری پرابلم ان کو یوں ہی نظر آتی ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. ایٹمی طاقت کے ساتھ ساتھ جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی بھی لے آئیں محترمہ. تو اس کے بعد سے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا, ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. لیکن آج اس کے باوجود اتنی بڑی بات یہیں سے کہہ کے بیرونی طاقتوں کو
کہ آپ اس کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ اصل ہدف جو ہے آپ کا وہی ہے. لیکن یہ جو عمران خان یا باقی سب چیزیں بہانے ہیں. بہانہ ہے. عمران خان ایک بہانہ ہے کہ وہ عمران خان کا یہ کریں وہ کریں ورنہ آپ اس پہ پابندی لگا دیں گے اس پہ پابندی لگائیں گے. اصل تو وہ چاہتے ہی آپ کی اس ٹیکنالوجی کو آپ سے لینا ہے. تو یہ بہانہ ختم کس طرح کر سکتی ہے حکومت؟ یہ بہانہ دیکھیں اگر چھوڑ دیں اس کی دیکھیں چھوڑیں گے تو ہر چیز تو نہیں چھوڑی جاتی. آئین کے اور قانون کے تحت اگر وہ بے گناہ نکلے تو ضرور چھوٹیں گے. ابھی تو اس پہ تو گزرنا پڑے گا نا اس ٹرائل سے ان کو. انہوں نے بھی یہ کہا ڈی جی ایس پی نے اگر کوئی آدمی ملوث پایا گیا اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں ملوث ہیں. اگر ملوث پایا گیا تو آئین اور اس کے تحت سے نواز شریف صاحب ہائی جیکنگ میں ملوث پائے گئے مجرم قرار دیے گئے سزا ہو گئی پھر کس طرح چھوڑ دیا ان کو؟ دیکھیں وہ ایک الگ بحث الگ وہ ہائی جیکنگ جو جس طرح سے تھی وہ ایک ماشاء اللہ دور تھا اور اس پہ کیس لگایا گیا. سپریم کورٹ نے کہا تھا مشرف نے ملٹری کورٹس میں مقدمہ نہیں چلا. دیکھیں سر ملٹری کورٹس کا فیصلہ نہیں ہے. میں تو پی سی ججوں کو کبھی جج ماننا ہی نہیں نا. جو جس نے پی سی او کی طرف حلف اٹھایا ہوا ہے وہ جج تو آپ کو سب کو اتقا چودھری کون تھا ان کا وہ جس کے محترمہ نے کہا میرا جج ہے؟ کون تھا وہ؟ پی سی او کے حلف نہیں اٹھایا اس نے. ارے وہ کسی اور سینارے میں کہا تھا وہ اس کو جب جس طرح ہٹایا گیا تھا اس طریقے اس کی مخالفت کی تھی. اب دو باتیں وہی تھا نا صاحب. بہرحال وہ انہوں نے اس سے گزرے 10 سال باہر رہے. اس کے بعد ان کی شناسائی ہوئی وہ ٹائم گزرنے کے بعد. بہرحال اس کیس کو اس کیس سے نہیں جوڑ سکتے. یہ بھی ٹرائل سے گزریں گے اور ٹرائل میں اگر ثابت نہیں ہوا پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو چھوڑ دیا. لیکن عمران خان کے بہانے کو بنا کے پاکستان سے یہ چیزیں نہیں لی جا سکتی. آخری بات یہ ہے یہ عمران خان ہو یا کسی اور کا بہانہ ہو ہم لے بھی کوئی بھی بہانہ بنائے پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ کوئی میری آنکھ سے دیکھے گا. پاکستان کی ریڈ لائن یہ ٹیکنالوجی ہے یہ ہم نے کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے. اچھا اور بھی بہت کچھ کہا ہے بلاول بھٹو زادہ صاحب نے لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ انیس منصور صاحب کا تبصرہ حاصل کیا جائے پھر زرداری صاحب کی خبر بھی شامل کرنے کے بعد پھر ڈیٹیل پہ آتے ہیں. جناب انہوں نے کہا جی ان کی خواہش ہے کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو. یہ بڑے عرصے سے خواہش ہے جس طرح زبیر صاحب نے فرمایا سن 70 سے. ٹھیک ہے عمران خان بہانہ ہے ان کا نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اور ایٹمی پروگرام کے خلاف یہ بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے جو بیان کر دیا گیا. دیکھیے پہلی بات پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ بلاول کو تقریر کرنا آ گئی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے گھما کر کہاں پر لے کر آ کر چھوڑنا ہے. تو انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگراموں پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو خان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور در حقیقت انہوں نے حکومتی موقف کو بہت واضح طور پر پیش کر دیا کہ جناب یہ جو سارا عمران خان کی آزادی کی تحریک باہر سے چلائی جا رہی ہے وہ سب و سب امریکن یا یورپین یا ادھر سے ان کا سپورٹ حاصل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب میزائل پروگرام کو دفع کرنا ہے. اور بلاول بھٹو زادہ صاحب نے جس طریقے سے یہ خبر دی ہے یعنی کہ جس طریقے سے پیش کی ہے اس کا مطلب تو بہت واضح طور پر یہ ہو رہا ہے کہ میں صبح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اگر پریس کانفرنس کو دیکھتا ہوں اور انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومتی اتحاد اور پاکستان کی ادارے جو ہیں وہ سیم پیج پر نظر آتے ہیں. خوشائند بات ہے اس موقع پہ خوشائند بات ہے نا خوشائند بات ہے نا میں تھوڑا ہے خوشائند نہیں ہے خوشائند تو ہے سارے اس بات پہ تو اکٹھے ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کا جو بیان ہے وہ بالکل ساتھ کھڑی ہے جو اسٹیٹ کا بیان ہے. اسٹیٹ کا مطلب ڈی جی آئی اسپیر کا. لیکن نون لیگ والے جو ہیں وہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے وہ نہیں کر رہے لیکن پیپلز پارٹی اس کی جگہ کھڑی ہو کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہی ہے اس کو. تو پیپلز پارٹی تو آن کر رہی ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو ان سے پوچھے نا وہ کیوں نہیں کر رہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان سے پوچھے. اچھا چلیں آپ سے یہ پوچھ لوں بلاول کا پہلا جملہ ان کی خواہش ہے کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو یہ ان کی کون ہے؟ یہ ان کی مغربی ممالک ہیں خاص طور سے امریکہ نہیں چاہتا اور تو کون نہیں چاہتا. امریکہ کی خوشنودی کیا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی؟ شروع سے پیپلز پارٹی امریکہ خوشنودی نہیں انہوں چاہتی. نے کہا سر اس کا جواب تو دیتے چلیں نون لیگ پیپلز پارٹی امریکہ کی خوشنودی نہیں چاہتی. اس ریڈ میں نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے. خوشنودی جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر کے دے رہے ہیں ان کو اس میں. لیکن اگر وہ ہماری یہ ٹیکنالوجی لے کے امریکہ کو ہم کر کے دیکھیں بعض چیزیں پابندیاں آدمی کو ملک کو تھوڑی بہت چیزیں ماننی پڑتی ہیں. آپ ایران سے پائپ لائن نہیں جوڑ رہے نا یار اس پریشر پر نہیں رہے. ایران سے آپ ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کر رہے نا وہ پابندیوں کی وجہ سے نہیں کر رہے وہ مان رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بولیں گے آپ کی ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو وہ تو نہیں مانیں گے. 4 کمپنی میں لگا دی پاکستان. ہاں وہ وہاں تک جب آپ اس پر آ جائیں گے نا کہ آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے آئیں ہم اس کو دیکھیں ہوئے تو یہ ریڈ لائن ہے. یہ کوئی امریکہ وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب نے ڈیکوڈ کیا ہے کہ بلاول کا اشارہ ہے امریکہ. دیکھیں
یہ نوید بھائی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. نوید بھائی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. وہ 4 کمپنیوں پر بات آنا جانا بھی ہے, لابنگ فرم سب نے رکھی ہیں. دیکھیں میں جو بات ہے وہ جو انہوں نے کی ہے میرے بلاول صاحب نے, میں نے وہی بتا دیا آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میزائل پروگرام میں بھائی وہ تو میزائل پروگرام پہ ہی لگائی نا, ایٹمی پروگرام پہ ہی لگائی نا. تبھی تو شور سٹارٹ ہوا ہے, تبھی تو یہ بات کر تبھی آپ کہہ رہے ہیں وہ لگا دی. اس سے پہلے انہوں نے گیس لائن پہ لگائی اور چیزوں پہ لگائی, اتنا شور نہیں لگائی. کیا چیز انہوں نے منع کیا ہے خالی. ہاں تو وہی بیہائنڈ دی کرٹن بات ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا منع کیا نہیں کیا. نہیں کیا ہے. ایران پہ پابندیاں ہیں اور آپ ایران کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. یہ پابندیوں کے باوجود اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کیوں دستخط کیے تھے؟ جی بھائی دیکھیں اس وقت ان کی حکومت تھی, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ابھی کس کی؟ ابھی تو نون لیگ کی ہے. اگر وہ ہوتے, اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کا تسلسل ہوتا جو کہ نہیں ہونے دیا گیا, اسی لیے تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہادر اگر پاکستان کے خلاف ہے تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, یو ایس ایڈ بند کر دے ان کی, بول نہیں چاہیے ہمیں. نہیں یار یہ آپ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ خود ہی کیا چیز ہوتی ہے, اقبال نے جو کہا خود ہی کیا چیز ہے, خود ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں اس طرح نہیں چلا جاتا کہ وہ ہم پہ پابندیاں لگا دیں, ہم ان پیسے لے لیں گے, پیسے دیتے ہیں. یو ایس ایڈ کا پیسے نہیں چاہیے جتنے, مطلب پابندی آپ لگا دیں. شکر ہے, بہت شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ حکمران نہیں ہے یا ایسی سیٹوں پہ نہیں ہے, ورنہ آپ تو یہ کرتے جا ہم نہیں کھیل رہے. سر یہ کون سی چھٹی ہو گئی ہماری. مطلب وہ ہمارا میزائل پروگرام لینا چاہتا ہے, وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے, وہ ہمارے خلاف ہے, ہماری سالمیت کے خلاف ہے, پیسے ہم لے لیں گے ان سے. سر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اسی لیے تو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے, جہاں لینا پڑتا ہے وہ لینا پڑتا ہے. اسٹینڈ لیا یہاں پر آ کے انہوں نے. ارے منصور صاحب وہ ہمارے خلاف ہے, دشمن ہے ہمارا, ایٹمی قوت بن گئی جب سے, میزائل پروگرام کے بھی خلاف ہے. ارے ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں, کھل کے تھوڑی ہوتا ہے. ڈپلومیٹک ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو بچوں والی, جیسے بچے نا جب تم نے ہماری یہ لے لی, ہم نے پیسے ہم لے لیں گے, پابندی لگا لو. ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں, مطلب پیسے ہمیں وہ دیتے ہیں, یہ بات چیت کی جاتی ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے اپنی چیزیں, ختم بات. وہ ان کو بند کرنی ہے, کر دیں بند, ہم ان کے آگے نہیں جا کے بولیں گے نہیں آپ جاری کر. بے شک آئی ایم ایف قرضہ نہ دے, بے شک فیٹ اپ میں نام آ جائے, بے شک یہاں پہ نہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. نہیں اس پہ تو کمپرومائز پوری قوم کرنے نہیں دے گی باس, پوری قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی. پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی. ہاں اگر یہ حکمران سیاستدان سرنڈر کریں گے بھی تو قوم کھڑی ہوگی. اگر یہی بات اگر آپ پہلے سمجھ جاتے ہیں, میں نے کہا تھا یہ ریڈ لائن ہے ہماری, مطلب یہ کراس نہیں کرنے دیں گے, ختم بات. یہ ہماری لاسٹ ہے, باقی چیزوں پہ بات ہوتی رہے گی ڈپلومیٹک سطح پہ. اچھا جی, زرداری صاحب نے بھی آج خطاب کیا ہے جی, مختصر تھا لیکن بہت کچھ کہے گئے اشاروں کنایوں میں. ذرا سنائیے گا زرداری صاحب کا ایک کلپ. روز تکلیف ہوتی ہے, روز مسئلے ہوتے ہیں, روز درد آتے ہیں اور درد جاتے ہیں. یہ ہم دردوں سے ملنے کے, بھیڑنے کے پرانے واقف کار ہیں. تو آپ دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان سب کو میں دیکھ لوں گا. بہت بہترین بات. ان سب کو میں دیکھ لوں گا, کوئی بلوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سب کو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, وہ کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا. ابھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ صدر صاحب کو آگے آنا چاہیے, آپ کہہ رہے نہیں ان کا حکومت نہیں ہے, ان کا حکومت نہیں ہے. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو بیان ختم نہیں ہوا اور یہاں سے کیا خوب بات کہی ہے, کیا خوب بات کہی ہے. ہو گئی بھائی جی. اچھا دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک منجوا سیاستدان, جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ روز وفد آتے ہیں, روز پریشر آتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے آئے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں نے دیکھ لیں گے. یہ انہی کو کہہ رہے ہیں جو میزائل ٹیکنالوجی پہ نظر ہے. گھبرانے کی بات نہیں, کسے کہہ رہے ہیں کیا جی, یا اپنے ملک کے عوام کو عوام گھبرائیں گے, کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ہم کیوں گھبرائیں گے اور آپ کیوں گھبرائیں گے؟ بھائی آپ نہیں آپ حکمرانوں کو نہیں کہہ رہے ہو, ہم تو کوئی نہیں گھبرائیں گے, ہم تو کھڑے ہوئے پاک فوج کے ساتھ. پیٹریوٹ پاکستانی جس کو پاکستان سے محبت ہے, ہم کیوں امریکہ سے گھبرائیں گے؟ اگر وہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی یا میزائل ٹیکنالوجی پر نظر رکھے گا تو ہم حال میں ساتھ کھڑے ہوں گے. گھبرائیں گے نہیں, یہ بولے نا ان کو بولنا ہے کہ بھائی پریشان نہیں ہو, ان کو نمٹ لیں گے, پہلے بھی نپٹا ان کو. اس قسم کی چیزوں سے پابندی. یہ بات وزیر اعظم کیوں نہیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کاش کرتے, انہوں نے نہیں کی تو چلو صدر تو ہے نا آپ کا, اس نے کر دی. ارے بلاول نے تقریر میں کہا ہماری تو بات ہی نہیں مانتی انہوں نے, بالکل, پھر بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ بات بھی انہوں نے کی اور بالکل ٹھیک کی کہ اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو ان کے ساتھ معاہدات تھے, جو ریٹرن معاہدات ہیں, اس پہ حکومت عمل نہیں کر رہی, اور ہم ان کو بارہا بول چکے ہیں پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہی. لیکن پھر وہی آپ کی طرح وہ بچوں والا گیم تھوڑی ہوگا جہاں ہم نہیں کھیل لیں. بھائی
کیا کر سکتے؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بولے نہیں کھیلے جو ہم نے حکومت گرا دی، واٹ نیکسٹ؟ یہ سوچنا پڑتا ہے ذمہ دار اچھا جی آگے پولیٹیکل پارٹی چلتے کو ہیں. کہ پہلے واٹ تو ذرا آپ نے جو سنا زرداری صاحب کے حوالے سے تھوڑا تبصرہ کر دیجیے، پھر میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بڑا ایک اہم جملہ کہا. نہیں میں تو صرف یہ دیکھتا رہا کہ کس طرح بھی خطاب ختم ہونے سے پہلے اش اش کی آوازیں اٹھ پڑی. میں تو مطلب دیکھیں نا پاکستان کی طرف سے کوئی امریکہ کو یہ کہے کہ ہم دیکھ لیں گے تو خوشی ہوتی ہے. میں تو حیرت زدہ تھا کہ افسوس ہوا ہوگا. میں تو حیرت زدہ تھا کہ جناب ابھی بیان ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے نتیجہ برآمد ہو گیا، سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ واہ واہ کی سمائے بلندیں لگ گئی. نہیں میں تو سر یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ زرداری صاحب تو سیاست کے غالب ہیں، جانتے ہیں آپ. ہاں وہ بالکل جس طریقے سے انہوں نے سیدھا گو ہو گیا. آپ اب بات کریں. اچھا نہیں میں تو ذرا سا تمیز باندھ آپ نے مطلب آپ نے جو سب کچھ کہا اشش، ہم نے تو کچھ نہیں کہا نا، ہم نے تو سنا کہ ہاں بھائی اشش کی آواز آ گئی. اچھا بہرحال دیکھیں زرداری صاحب عموماً بہت کم خطاب کرتے ہیں، اچھے مقرر نہیں ہیں لیکن ہمیشہ پیغام واضح دیتے ہیں. مختصر تقریر میں بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. ہو کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا ہو، صحیح، چاہے 3 سال کی مدت ہو، چاہے بلے کے دودھ پینے تک کا واقعہ ہو. جب کبھی بھی ان کی تاریخ ہے کہ مختصر خطاب کرتے ہیں لیکن واضح پیغام دیتے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے بجانے کے بعد تو پھر دبئی چلے گئے تھے. تو میں آپ سے سر آصف زرداری صاحب کی تقریر جو ہے وہ یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی اس وقت کے صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ ہے. اچھی بات. اور یہ واضح پیغام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا دیگر معاملات ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا جی اور انہوں نے کی میں آپ کو بتاؤں جی جی وہ تقریر میں کوئی سپر پاور نہیں، ایک اور سپر پاور بھی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں فکر نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں سپر پاوروں سے. کسے سمجھاتے رہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں بار بار کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. پورے پاکستان کے صدر ہیں، پورے پاکستان سے بات کر رہے تھے، ہر ادارے سے، ہر اسٹیٹ سے. وزیر اعظم کو بھی تسلی دیتے ہو گھبرا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، وہ پریشان پھر رہے ادھر سے ادھر. اچھا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے ہیں. نہیں آپ جو مسکرائے یہ نون لیگ کو کہا ہے انہوں نے تانا دیا یا کسی اور کو سنا رہی ہے؟ انہوں نے ایمانداری سے بتائیے گا، آپ ڈیکوڈ کریں. مار دیا فارم 47 والے سب کو کس کو؟ لیکن پی ٹی آئی میں تو کہہ نہیں سکتے یہ بات، وہ پی ٹی آئی کا تو جملہ ہے. نون لیگ کے ساتھ ایم کیو ایم کو کہا ہے، یہ ایم کو بھی کہا ہے، نون لیگ کو کہا ہے، دونوں کو کہا ہے، دونوں کو کہا ہے. اچھا جملہ ذرا پورا دہرائیے گا. بڑی بات ہے جی، آپ نے ڈیکوڈ تینوں کو کہا. عمران خان کو بھی کہا تھا سلیکٹڈ عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا بلاول صاحب نے، نہ ہی فارم 47 والے ہیں اور آگے نہیں سلیکٹڈ ہے. نہیں اگلا جملہ نہیں آگے پھر نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت سازی کے وقت ہمیں کسی کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا، ہمیں نون لیگ سے کہا کہ حکومت بنائیں، فیصلے کریں. نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مل کر بنائیں گے. سمجھوتے پر عمل درآمد کرانے میں اب تک حکومت سے ہم ناکام رہے ہیں. اور انہوں نے اب آگے جا کے یہ بھی کہا کہ جناب اتفاق رائے سے فیصلے مضبوط فیصلے ہوتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے ان باتوں کو نظر انداز کر رہی ہے. اچھا فارم 47 بڑا خوبصورت بات کرنا ہے. فارم 47 کا میرا خیال سے یہ کراچی میں 246 کی سیٹ تھی نا، مرزا صاحب میرا خیال سے وہ بھی فارم 45 سے آئی ہے. صحیح ہے، میرا خیال سے جو لیاری کی سیٹ ہے وہ بھی شاید 240 وہ بھی 45 سے آئی ہے. صحیح ہے. ڈیفینس میں تو ایگری ہیں آپ؟ میں ایگری نہیں ہوں، مگر جو بات آئی زیادہ میڈیا میں 2 سیٹوں کی بات آئی ہے، ادھر 18 وہ 22 کی بات آ رہی ہے، ادھر بولتے ہوئے وہ نہیں ہو رہا. 2 سیٹوں پہ آپ کر رہے ہیں. ہم نے 22 پہ جتنا بولا ہے نا، ہم نے جتنا 22 پہ بولا ہے نا، ہم نے جتنا 22 پہ بولا ہے بول کے دکھائیے نا. آپ بولیے نا 22 پہ، ہم نے تو ہمیشہ بولا ہے. مرزا نہیں جیتا تھا وہاں سے، کہیں نا مرزا نہیں جیتا. مرزا کی کریڈیبلٹی ہے اتنی. دیکھیں میں وہ رزلٹ آ گیا میں اس پہ نہیں کہہ سکتا. فارم 47 کا ان کے لیے کہا گیا، 2 سیٹوں کے لیے بولا گیا کراچی کی پیپلز پارٹی کی، لیکن 18 سیٹوں کی ایم کیو ایم کے لیے واضح طور پہ بولا گیا کہ یہ 18 سیٹیں فارم 47 کی ہیں.
تو دیکھیے ہم نے تو جہاں اور پنجاب میں یہاں تک کہ نواز شریف کی سیٹ کو بھی بولا گیا کہ وہ بھی ہارے ہیں، وہ بھی فارم 47 کی ہے. بھائی بلاول کو عطا تارڑ ہرا دیتا ہے، وہ فارم 47 کا نہیں ہے کیا؟ وہ بھی فارم 47 اس کی حیثیت نہیں بلاول کو ہرائے گا، آپ ایمانداری سے بتائیے. فارم 47 سے آئے وہ تو کہا ہے نا ان کو کہ نہ ہم وہاں تو آپ بول دیے، مرزا کے نہیں بول رہے نہ فارم 47 والے ہیں نہ ہم سلیکٹڈ ہیں. مرزا بھی بولے، مرزا بھی تھوڑا سا. دیکھیے بھائی بات میں لقمہ ایک لقمہ کیا مثال دی انہوں نے میرے علاقے کا. ہم نے بڑی محنت کی ہے. ایک لقمہ اگر حرام کا ہو تو سب کچھ ہو ایک جاتا ہے. مچھلی صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے تو ہر ایک کی مخالفت کی نا، جس نے فارم 47 پہ تھا چاہے کوئی بھی ہو. تو بھائی کہہ تو دیا انہوں نے کھل کے، فارم 47 پہ بھی تنقید کر دی، سلیکٹڈ پہ بھی تنقید کر دی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں. وہ اگر وہ نہیں ہے تو منع کرتے ہیں. آپ بتا دیں کہ یہ نہیں ہے فارم 47 کی، نہیں ہے. ہم نے تو سب کو کی چلے. ظاہر ہے زبان جو ہے ساتھ نہیں دے رہی، لیکن بہرحال بہت ساری باتیں آپ سمجھ جائے گا. اس بارے میں کانفیڈنس پہ بلاول صاحب کا دیکھنا چاہیے. وفاقی کابینہ نے وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن اور انکم ٹیکس آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. اور اب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا صاحب کے جو گلے شکوے تھے بالآخر دور کرنے میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے. اور آج ہی یہ جو آرڈیننس کی بات آئی کہ جی ہم جاری کر دیں گے، منظوری دے دی وفاقی کابینہ نے. مولانا صاحب بیمار ہو گئے. مولانا صاحب کی کہا جا رہی پاؤں میں بڑا درد ہے، تو ڈاکٹر نے کہا مکمل آرام کیجیے. اور کیا کہیں گے سر، آج یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے حکومت کی جانب سے. ایک خطرہ جو تھا کہ شاید مولانا سڑکوں پر نہ آ جائیں، ناراض ہیں، ان کو تو منا لیا انہوں نے. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ میں پھر کچھ بولوں گا تو کچھ بات نہیں کہ صاف صاف کہیے آپ، جو کھل کے بولوں. جہاں کھری بات آپ کرتے ہیں کیجیے. مولانا صاحب کے ساتھ پھر گیم ہو گیا. ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا. دیکھیں بات ہوئی تھی کہ صدارتی وہ جو تھا اس پہ سائن ہو جائے گا، بل پر وہ نہیں ہوا. آرڈیننس آ رہا ہے. آرڈیننس آیا، اور آرڈیننس کو ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، میں غور سے پڑھوں گا تو مجھے وہ شک نظر آ جائے گی جو ان سے بات ہوئی تھی کہ سائن تو کر دیں گے لیکن کچھ عرصے بعد ایک ترمیم لے کے آئے گی جو مدرسے وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو سوسائٹیز کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو آرڈیننس آیا اس میں اس کو کور کیا گیا ہے. صدر نے اس مسودے میں منعن سائن نہیں کیا ہے. منعن سائن نہیں کیا. نسمنتوری صاحب دیکھیے کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ اس وقت JUI جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، انہوں نے اور اس وقت اعظم تارڑ صاحب نے مل کر یہ تیار کیا ہے، اور اسے بعد میں اس وقت فوری طور پر آرڈیننس کی شکل دی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بالکل مشاورت کے ساتھ ہی سارے معاملات ہوئے ہیں. مولانا صاحب کو مکمل اعتماد میں لیا گیا، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ یہاں تک کہ کوما اور فل اسٹاپ بھی جو ہے وہ اب ان کی مرضی اور مشاورت سے لگایا گیا ہے. لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہم اسے اپروو کروا کر رہیں گے. وہ بل پاس نہیں ہوا، صحیح ہے، اس پہ دستخط نہیں ہو سکے اور وہ معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا. اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، ظاہر آرڈیننس آ رہا ہے تو اس آرڈیننس میں کیا کیا نکات ہیں وہ آئندہ دنوں کے اندر سامنے آ جائیں گے، پھر اس پر بحث ہوگی کہ جناب ظاہر آرڈیننس ہے تو اسے ایک مقررہ وقت کے بعد اسے قانون کی شکل دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بل ضرور آئے گا اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. جناب یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کی منا لیا گیا ہے، لیکن یہ زبیر صاحب جس کا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا، نہیں بل تو بعد میں لانا پڑے گا نا. نہیں مولانا صاحب آن بورڈ ہے. ظاہر اس پورے آرڈیننس کو کامران مرتضیٰ صاحب نے خود اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ شامل ہوں اور یہ آرڈیننس میری جمعیت علماء اسلام کی مرضی سے آ رہا ہے اور حکومت اور دونوں نے مل کر. جیت ہار کس کی ہوئی پھر؟ دیکھیے اس معاملے میں جیت ہار سے بہتر یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ کہ جس کے متعلق تناؤ کی کیفیت پائی جا رہی تھی وہ کم از کم تناؤ اس وقت نہیں ہے. تو تناؤ کی کیفیت نہیں ہے تو یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے. اچھا جی، جاوید لطیف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جی سول نافرمانی 9 مئی سے تو بڑا جرم ہے. دوسرا انہوں نے کہا دباؤ میں عمران خان کو چھوڑا گیا تو پھر قوم کھڑی ہو جائے گی. سر سوری دوبارہ. سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں، اور دباؤ میں عمران خان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو قوم پھر کھڑی ہو جائے گی. سب کے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ کسی کے دباؤ میں کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس بات سے تو میں متفق ہوں. باقی سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے، اس پہ میں ایک طریقے سے تھوڑا سا میرے وہ ریزرویشن ہے. لیکن 9 مئی جو تھا وہ ایک بغاوت تھی، ایک طریقے سے بغاوت تھی، اور وہ اس میں جس طریقے سے کو کی کوشش کی گئی تھی وہ ایک بہت ہی بڑا جرم تھا جس کی سزا موت بھی ہوئی، عمر قید ہو تو کم نہیں. چلنا فارغ طریق ہے، یہ پولیٹیکل بہت سے چلتے آ رہے ہیں لیکن یہ فیل ہو جائے گی. کوئی بھی نہیں کرے گا، پہلے بھی کر کے کوشش کر چکے ہیں اور وہ ناکام ہوئے. ابھی تو انہوں نے کی ہی نہیں ہے. اچھا جب وہ کریں گے تو اس پہ تبصرہ کریں گے. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی کراچی کے مختلف مقامات پر دھرنے ہیں،
اور سڑکیں بند ہیں. پارا چنار کی مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 79 دن گزر چکے ہیں. اچھا یہ سر بڑا مسئلہ ہے ضلع کرم میں. پارا چنار جو مرکزی شاہراہ ہے بند ہوئے 79 دن گزر گئے. اس کے باعث ادویات اور خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا. بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. یعنی سنتے ہوئے پہلے آپ بتا دیجیے یہ گرینڈ امن جرگہ بھی وہاں مذاکرات مکمل کرنے کے باوجود بھی کسی حد نزدیک نہیں پہنچ سکا. کراچی میں بھی ظاہر ہے اسی حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں. ٹریفک کا نظام بھی آپ دیکھ رہے ہیں درم بھرم ہی ہے. تو کیا کہیں گے کس طرف جاری ہے صورتحال پارا چنار میں؟ دیکھیے علی، اس میں جو دونوں طرف کے مطالبات ہیں اس میں ایک بڑا معاملہ اب یہ آ چکا ہے کہ اس میں اور کھلاڑی کود گئے، اور یہ جو ایک علاقائی مسئلہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک لسانی شکل فرقہ وارانہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اور اس میں اب کچھ ایسے فریق شامل ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات حل ہو کے نہیں دے پا رہے. اچھا، جس کو ہم مشر کہتے ہیں وہاں پر جو جرگے کا حصہ ہوتے ہیں، جسے جو مشر ہوتے ہیں جو بڑے وہاں پر شامل کیے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بھی اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے. جو پاکستان کی جو وہاں پر سیکورٹی فورسز ہیں، وفاق یا صوبائی حکومت زیادہ توجہ نہیں دے رہی، یہ وجہ ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لیے یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے کہ یہ معاملہ حل ہو. اور اس کی سب سے بڑی معاملہ یہ ہے کہ یہ راستہ سارا آپ کا پکتیا اور خوست تک کی طرف جاتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا اس میں مسئلہ آ رہا ہے اس وقت صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا آ رہا ہے. صوبائی حکومت کا جو وہاں جو شکایت کی جا رہی ہے خاص طور پر ایک طبقے کی طرف سے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ دوسری طرف ہے، تو اس میں یہ ایک بڑا معاملہ آ رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بندش کی وجہ سے دوائیں نہیں پہنچ رہی، بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ادویات کی قلت، راشن کی قلت، سب کچھ برداشت کرنا. دیکھیے معاملہ کیونکہ یہ زیادہ اب کسی اور طرف فرقہ وارانہ طور پہ چلا گیا ہے، تو اب جو وہاں پہ صوبائی حکومت کے متعلق اشارہ دیا جا رہا ہے کہ پس پردہ وہ ایک اور طبقے کی حمایت کر رہی ہے، وہ اس وقت وہ فیض ادا نہیں کر رہی. جبکہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ دونوں سے مل کر کوئی ایسا مشترکہ فارمولہ بن سکے کہ جہاں پر آ کر یہ معاملات طے ہو سکے. دیکھیے یہ معاملات، یہ مذاکرات 2004 میں بھی ہوئے تھے، یہ مذاکرات پھر 2016 میں بھی ہوئے تھے. اس پہ دونوں طرف سے اتفاق کر لیا جاتا ہے. بعد میں دونوں طرف سے جو تھرڈ پلیئرز ہیں کہ جو یہاں پر ہمیشہ معاملے کو ولیٹائل رکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، اور آج میں خصوصی طور پر ہم نے فیصل ایدی صاحب وہاں گئے تھے، ہم نے ان سے آج ملاقات کی، ہم نے بہت سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت وہاں جو امدادی کاموں کا سلسلہ ہے وہ اب تک 4 لاکھ کے قریب تقریباً یہ آبادی ہے جو اس وقت محصور ہوئی ہے. اس میں دونوں طرف کے لوگ ہیں، ادھر کے لوگ بھی ہیں ادھر کے لوگ بھی ہیں، تو ظاہر ہے دونوں طرف کے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے اسے ہمیں فرقہ وارانہ المیہ سے زیادہ اسے انسانی المیہ سمجھنا چاہیے، اور اسے انسانی المیہ کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم فرقہ وارانہ. کیا کہیں گے نوید زوہری صاحب؟ پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 79 دن گزر گئے. کراچی میں بھی دھرنے جاری ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہوا ہے. ظاہر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ توجہ مبذول کرانا اور مسئلے کو حل کرانا، لیکن اب تک ناکامی کا سامنا ہے جرگے کو بھی. دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک انسانی مسئلہ ہے، اور اس وقت انسانی جانیں ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ وہاں خطرے میں ہیں. مہینے میں 2 سے 3 دفعہ راشن کی سپلائی پشاور سے پارا چنار ہوتی تھی، جو آج سمجھ لیں 79 دن ہو گئے، تیسرا مہینہ ہے. وہاں لوگوں نے کیلے کے چھلکے کھائے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہاں صرف اور صرف زندگی جانوروں کی جو دودھ ہے یا اس سے بنی ہوئی چیزیں اس پہ چل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہ دوائیں تو بہت دور کی بات ہے، بچوں کو دودھ نہیں مل رہا ہے، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا ہے. ایک سردیوں کا موسم ہے، ہری گھاس ختم ہو جاتی ہے، اور بہت شدید انسانی جانوں کو خطرہ ہے. اور میں حیران ہوں ایسی پارٹیاں جو غزہ میں اور وہاں تک تو جا کے پہنچاتی ہیں، بہت اچھی باتیں پہنچاتی ہیں، وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی ہیں خوراک. یا اس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ تو پوری طرح ناکام ہو گئی ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور وہاں خوراک پہنچائیں دونوں طرف اس وقت بلا تفریق. اچھا جی، ادھر بھی پہنچائیں اور جو آخری حصہ ہے پارا چنار کا ادھر بھی پہنچائیں، ادویات بھی پہنچائیں، بھلے ہیلی کاپٹر سے پہنچائیں، بھلے آپ کسی طریقے سے پہنچائیں، یا فوج کی پوری سیکیورٹی میں پہنچائیں، لیکن یہ فوری پہنچانا چاہیے. کراچی کے سڑکوں میں جو سردیوں میں بیٹھے ہوئے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، مجھے خود آج بہت کئی گھنٹوں ٹریفک میں پھنسا رہا، اور بھی لوگ پھنسے رہے ہوں گے، لیکن وہ ان کی وجہ بیٹھنے کی وہی ہے جو سردیوں میں جو بیٹھ کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، آپ کی توجہ متبل کرا رہے ہیں کہ وہ بچے، وہ عورتیں، مرد مر رہے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے. ادھر
بہت شدید انسانی اس کی طرح دیکھنا پڑے گا ہم کو, المیہ اس کو باقی سیاست سے ہٹا کے دیکھنا پڑے گا. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں آج جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ 27 دسمبر ہے اور 70ویں برسی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, دختر مشرق اور پاکستان اور عالمی دنیا, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم. 1988 میں ظاہر ہے وزیر اعظم وہ بنی, ایک بار پھر 93 میں وزیر اعظم وہ بنی, 2 بار وزیر اعظم رہی پاکستان کی, اور 2007 میں 18 اکتوبر 2007 میں واپس آئیں. کارساز پر ان پہ حملہ ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سیکیورٹی تھریٹس تھے, لیکن پھر بھی پاکستان کے دورے پر تھیں. وہ لیاقت باغ سے جب باہر آئیں پنڈی, تو وہاں بھی ان پر ایک حملہ ہوا, قاتلانہ حملہ, اور جس میں وہ شہید ہو گئیں. 17 برس بیت چکے ہیں اور ایک بڑا خلا سیاست پاکستان کی آج بھی بالکل ایسے ہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا, اس قوم کو پوری کو نقصان ہوا. کیا کہیں گے نوید زوری صاحب؟ میری زندگی میں تو اس سے بڑا میں نے سیاسی المیہ نہیں دیکھا. مجھے موقع ملا کافی قریب سے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا جلا وطنی کے دور میں خاص طور پہ, اور جتنی زیرک وہ سیاستدان تھیں, جتنی بہادر وہ تھیں, اور جتنی نالجبل اور پولیٹیکل اور پاکستان سے محبت کرنے والی, پاکستان خالی پاکستان ہی میں کہتا ہوں اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا اثاثہ بن گئی تھی وہ. اور ان کا جو قتل ہے وہ خالی پاکستان کا نقصان نہیں, عالم اسلام کا نقصان انہوں نے کیا ہے. پاکستان کو تو بہت پیچھے لے گئے, اور پاکستانی سیاست میں جو خلا ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ نہیں بھرا جا سکے گا اتنا آرام سے. بہت ایک بھٹو صاحب کا تھا وہ نہیں بھرا جا سکا, اس کے بعد شہید بے نظیر بھٹو کا خلا پیدا ہو گیا. اسی لیے دیکھیں آپ ہم آج پولیٹیکلی کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. وہ پولیٹیکل جو تدبر ہوتا ہے کہ چیزوں کو بھلا کے معاف کر کے آگے بڑھنے کا اور ملک کے لیے کرنے کا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنے کا, جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے پورا کر کے دیا. اور جو آج بلاول نے کہا کہ میزائل ٹیکنالوجی جو لانچ کر آئی وہ انہی کا تحفہ تھا, اور اس کی ہی شاید سزا ان کو دی گئی دیکھا جائے تو. بہت بڑا دکھ ہے, جو دکھ ایسا ہے کہ بس بیان سے باہر ہے. وہ ان کے لیے جتنا بھی کہا جائے وہ واقعی وہ لڑکی لال قلندر. بے نظیر واقعی بے نظیر تھیں, کیا کہیں گے علی؟ بہت بڑا سہانیہ تھا اور بہت بڑا واقعہ تھا, خاص طور پر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان میں ایک سوچ کے حوالے سے ایک بڑا نام تھا. پاکستان کے اندر خصوصی طور پر اس وقت میں کہ جب کسی جابر اور ظالم عامر کے خلاف لوگ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس صورتحال میں اپنے آپ کو اس ملک کے اندر رکھنا اور ایک جد و جہد کرنا یقینی طور پر بہت بڑا کام تھا. مسلسل قید و بند میں وہ رہی. ضیاء عامریت کے دور میں جس طرح سے انہوں نے ظلم سہا, اگر آپ دختر مشرق کو واقعی میں ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے انہیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح زبردستی ان کے آپریشنز کیے گئے, کس طرح زبردستی ان کے ساتھ انہوں نے صحبتیں برداشت کی. اور پھر جب وہ جاتی ہیں یہاں سے ملک سے اور بہت ہی قلیل وقت کے اندر دوبارہ واپسی کا راستہ لیتی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت ان کے لیے سیاسی راستہ نہیں ہے. ضیاء کی عامریت مکمل طور پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ واپس آتی ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام اس وقت کی عامریت کے خلاف اس لڑکی کے سامنے کھڑا ساتھ دیتا ہے, اس وقت پنجاب کی گلیاں, آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے, اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب عوام ان کے ساتھ ہے. اگر آپ کو اس وقت کی عامریت کے خلاف لوگوں کو کوڑے کھاتے ہوئے بھی بے نظیر کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جس طرح پنجاب میں ان کا استقبال ہوتا ہے وہ فقید المثال ہوتا ہے. ضیاء کے دور کے ختم ہوتے ہی پھر جب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے حکومت سنبھالنے کا, پھر سازشیں گھیرتی ہیں, اور وہ کہا جاتا ہے سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت کی نقاب, لے کر ہر بوند نکلتی ہتھیلی پہ چراغ, بار بار حکومتوں کا گرا دینا, بار بار حکومتوں میں آ جانا, اور پھر ایک بار دوبارہ جلاوطنی اختیار کرنا. پرویز مشرف کے دور میں واپس آنا, اس دور کے اندر ایک بڑی ہمت تھی ان کی کہ وہ واپس آئی. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں پر ہوتا یہ ہے کہ شاید جس کی آواز کو چپ نہیں کرایا جا سکتا, جس کی سوچ کو بند نہیں کیا جا سکتا, اس کا حل ہمارے ہاں ہمیشہ گولی یا موت ہی رکھا جاتا ہے. افسوسناک امر یہ ہے
کہ چاہے ایسے جتنے بھی لوگ ہوں کہ جن کی دلائل کو کبھی اس یہاں کی اس پسماندہ سوچ نے برداشت نہیں کیا یا اس رجت پسند سوچ نے برداشت نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اسے ہمیشہ یہاں قتل کر دیا گیا. وہ لیاقت علی خان ہو، وہ بے نظیر بھٹو ہو، یا پھر ایسے کئی لوگوں کے نام دے سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. مگر اس کے بعد خلا پر نہیں کہہ سکتا، اور وہ خاص طور پر جس دہشت گردی کا شکار ہوئیں، جس انتہا پسند سوچ کا شکار ہوئیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس علم کو لے کر چلنے کے لیے بعد میں شاید ایسی مشعلیں پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں مل سکیں. جو ہمت اور عظمت اور انہوں نے دکھائی، ظاہر ہے وہ تو موجودہ قیادت کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. اب جو ظاہر پاکستان کا نقصان تو ہے، پیپلز پارٹی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہر نظر نہیں آیا ہمیں جو عروج تھا جو حاصل کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں. دیکھیں عددی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں عوام میں جو مقبولیت والی بات، دیکھیں عددی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے حکومت حاصل کر لی، صدر بھی رہے آپ کی، اس کے بعد آپ کی وفاق میں بھی حکومت رہی، کئی صوبوں میں بھی رہی، لیکن جو سیاسی نقصان ہوا، جو پولیٹیکل نقصان ہوا، وہ تو بہت ڈیمیج کر گیا. پارٹی کی پوزیشن بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، شہید کے زمانے میں جو تھی، وہ میں بلا اس کے کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ نہیں ہے، اب ویسے نہیں ہے. نہ کارکن اس طریقے سے ہیں، نہ کارکنوں کو اس طرح کی عزت ہے، نہ ہی کوئی ان کا اس طرح کا پوچھنے والا ہے جس طرح ان کو تھا. اور انہوں نے ایک سینئر جونیئر کا احترام کا رشتہ تھا، وہ بھی نہیں ہے. ایک سیڑھی چڑھ کے بائی نیم سب کو جانتی تھیں پورے پاکستان کے اس کو. تو وہ ابھی بہت ٹائم لگے گا ادھر تک بلاول کو پہنچنے میں، ٹائم لگے گا، بہت ٹائم لگے گا. بہت شکریہ. آج کا پروگرام یہیں تک سماعت کریں گے ہم لوگ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے ہم نے جو گفتگو کی، اور جو ظاہر محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو اقدامات ہیں، جو ان کا ویژن تھا، اس کے مطابق اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی چلے گی تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جس طرح محترمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے چاروں صوبے کے سچیر بے نظیر، تو اور پاکستان کے لیے بھی یہی اچھا ہے. اور ظاہر مساق جمہوریت بھی کیا انہوں نے اس زمانے میں، اور یہی بات وہ کرتی بھی تھیں کہ سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے، اور سب مل کر آگے بڑھیں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، پڑھنے کے بعد.